قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین اجیب دعوت الدائی اذا دعان صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھیں جی محبت سے، جیڑا درود ہوں جیڑا درود ہوں پڑھو، درود و سلام پڑھو، سلام۔ کوئی بات نہیں، کھو کے کھایاں رج نہیں ہوندا، کھو کے کھایاں رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا۔ کھو کے کھایاں رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا۔ علی دا منکر جاوے مکے، توجہ ہے تو میں پورا کراں۔ کھو کے کھایاں رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا۔ علی دا منکر جاوے مکے، علی دا منکر جاوے مکے، پینڈا ہی پینڈا حج نہیں ہوندا۔ منافق کدی بھی موالی نہیں ہوندے، منافق کدے بھی موالی نہیں ہوندے، مومن مودت تو خالی نہیں ہوندے۔ علامہ صاحب چونکہ ڈیمانڈ تے بندہ کردہ ہی ہے، کہندہ تے آئیے سبحان اللہ کہو، لیکن انہاں نوں کدی سبحان اللہ دا پتہ لگ جائے نا، رب کعبہ دی قسم پاک بطول نے لے کے دیتی سبحان اللہ۔ او بطول دا گستاخ بے ادب ہے، منکر ہے، جڑا مندہ ہی نہیں بطول دا سبحان اللہ نہیں کہی۔ وہ سمجھو بطول دا منکر ہے، چونکہ بطول بنت رسول مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا، آپ اپنے بابا رسول کائنات سلام علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی کہ ابا جان سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، آج مال غنیمت میں کچھ غلام آئے ہیں، ان غلاموں میں مجھے بھی کوئی غلام دے دے جو گھر کا کام کاج کر دیا کرے، میں تھک جاتی ہوں۔ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا بیٹھی یہ عدل ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ کیا ہے؟ عدل ہے میرے مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ نہیں آتی نا تو واہ واہ کہہ لینا، واہ واہ۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں آتی، رب کعبہ کی قسم سے کہتا ہوں صرف توجہ سے سن کے، اگر آپ گھر میں جا کر بھی میرا واٹس ایپ نمبر لے لیں، سبحان اللہ سینڈ کر دینا، اللہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ ہوندہ ہی نا اتنے شرماندہ ہے بنا، ٹھیک ہے؟ میں کارڈ روڈ جاؤں کہ منو پیچھے سینڈ کر دینا، سبحان اللہ دا اجر و ثواب تو انہوں پھر بھی انجی ملے گا، لیکن جے ہون ایتھے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ہوں دیاں سبحان اللہ کبھو تو ویکھو پھر اجر و ثواب کتنا مل رہا ہے۔ میرے اور آپ سب کے کریم آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دونوں میں سبحان اللہ ہی ہے، یعنی صرف سبحان اللہ کہہ لو، گارنٹی دیتا ہوں۔ کملی والے فرماتے ہیں 100 مرتبہ جو بندہ مومن سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے تمام صغیرہ گناہوں پر معافی کا کلم پھیر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں شعر پیش کرنے لگا تھا کہ منافق کدے بھی موالی نہیں ہوندے، مومن مودت تو خالی نہیں ہوندے۔
ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਮਨ ਮੁਵੱਦਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਾਂ ਕੋ ਅਲੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਅਸਾਂ ਕੋ ਅਲੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चले सुन्नी बैठे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुर्दाबाद। अब जरा गौर फरमाएं, चूंकि जो मैंने आयत तलावत की है, आयत के मुताबिक गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस बच्चे को बिठा दें इस बच्चे को। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। मैं जब भी कोई मेरा बंदा मेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाकर पुकारता है, या अल्लाह, मेरा बंदा जब भी हाथ उठाकर, यार हाथ नहीं भी चुक दे, जुमे दे खुतबे दे विच दरमियान दे विच जिहड़ा वक्फा हुंदा है ना, उहदे च शरीयत ने मना कीता है हाथ चुक के दुआ ना करो, ठीक है। और कुछ लोग करते ने, ठीक है। वहां भी अगर दुआ मांग लोगे, मेरा परवरदिगार वादा फरमाता है, मांगना तेरा काम है, अता मैं करूंगा। सुभान अल्लाह। और रब्बे काबा की कसम, इसके लिए परवरदिगार ने कोई वक्त मुकर्रर नहीं फरमाया, लेकिन आमिना के लाल ने वक्त को जब देखा ये हमारे घर का नौकर है, तो वक्त से पूछ लिया, बोल कौन कौन सा वक्त है जिसमें दुआ कबूल होती है। तो वक्त ने बताया, या रसूल अल्लाह, जब बारिश हो रही हो, जब भी उस वक्त कोई बंदा मोमिन दुआ करेगा तो मैं उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, मैं दुआ को कबूल फरमाता हूँ। और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त से एक और वक्त पूछा कि कौन सा वक्त है। कहने लगा कि किसी की आंख में किसी वजह से भी आंसू आए हो, किसी वजह से भी गमज़दा हो, आंखों में आंसू बह रहे हो, उस वक्त भी दुआ मांग ले, मैं उसकी दुआ को रद्द नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाता है, मैं दुआ कबूल फरमा लूंगा, मैं दुआ कबूल फरमा लूंगा। अब तवज्जो हो तो मैं आगे चलूं कि गमों से जब भी तबीयत मलूल होती है, गमों से जब भी तबीयत मलूल होती है, तो शाद काम बना में रसूल होती है। गमों से जब भी तबीयत मलूल होती है, तो शाद काम बना में रसूल होती है। वो जिस दुआ में मेरे आका का वास्ता शामिल, हुजूर हक में यकीनन कबूल होती है। सुभान अल्लाह। एक दो मर्तबा और कबो पला, 2-3 मर्तबा कहने से मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 23वां साल लग गया है दुनिया खताबत में, खताब करते करते रब्बे काबा की कसम से कहता हूँ, 23 साल में मैंने 3 से 5 मर्तबा सुभान अल्लाह कहते वाले किसी भी बंदा मोमिन को बेहोश होते नहीं देखा है। मैं देखूं तो सही, आज कुछ हो तो नहीं जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता क्यों कह रहा हूँ, बैठे हुए हैं ना बहाने से, जनाबे मोहतरम मोहम्मद मुश्ताक चीमा साहब के उर्स की तकरीब में बैठे हैं। यारो बहाना उन्होंने बना दिया है, हमारे लिए बहाना बन गया है। बैठा बैठा 20 मौके मैं दे देता हूँ, 5 मरतबा सुभान अल्लाह कह लो। आया तो मैं गुनाहगार था, जाऊंगा गुनाहों से पाक होकर, सुभान अल्लाह, गुनाहों से साफ होकर। चूंकि 100 मरतबा बैठे बैठे आज सुभान अल्लाह इधर कह के निकलेंगे, 100 मरतबा सुभान अल्लाह कह के निकलेंगे, जिक्र करके जाएंगे। अब अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, तवज्जो है तो मैं सुनाऊं मेरे मोहतरम, अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अगर नहीं तो जुबान अपनी बंद रखा कर। नहीं तवज्जो यार, गल वे लंगर मैं भी खावांगा, लेकिन मेरा पेट खराब। मैं साफ गल करना, नमकोल वाला पानी कोटला के वे भाई, निमकोल वाला पानी है, मैं वो पी रहा, ठीक है। मेरा मुंह खुश्क हो रहा है, इस वास्ते बड़ी तवज्जो दे नाल चंद मिनट की जिहड़ी हाज़री मैं करन लगा, गुफ्तगू करन लगा, तवज्जो नाल सुन लवो, तुहाडा फायदा है। मेरा बिगड़ना कुछ नहीं, तुहाडा सवर बहुत कुछ जाएगा। जे तुहाडे चों किसी एक नूं समझ आ गई, उस एक दे बदले रब्बे काबा मेरा भी बेड़ा पार फरमा देगा, तुहाडा भी बेड़ा पार फरमा देगा। करिए गल जी। अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अगर नहीं तो जुबान अपनी बंद रखा कर।
گر تو چاہے کہ زمانے میں سرفرازی ہو، گر تو چاہے کہ زمانے میں سرفرازی ہو تو علی کے نام کو نعرہ بلند رکھا کر۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کے مطابق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی تقریب دعا کے لیے ہم آئے ہیں کہ پروردگار ہماری دعا کو ان سادات کا صدقہ اور صاحب عرس کا جناب محترم محمد مشتاق چیمہ صاحب، ان کے صدقے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ کریں آمین۔ جو تمنا ہے دل میں لے کر شروع ہو جائیں، میں گفتگو کرنے لگا۔ حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ واز فرما رہے تھے۔ آپ کی مجلس واز میں جس طرح ہم یہ مجلس سجا کر بیٹھے ہیں اور اس کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، مجلس واز ہو رہی ہے۔ ایک یہودی گھرانے کا قرب و جوار میں یہودی گھرانہ تھا، اس گھرانے کا نوکر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا اللہ اللہ ہو رہا ہے، علی علی ہو رہا ہے، تو چلو میں بھی دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجلس میں آ گیا۔ جب اس مجلس میں آ گیا تو مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، بات سن رہا ہے۔ حضرت منصور وہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور جب گفتگو فرما رہے ہیں تو اچانک ایک سائل کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیں۔ آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ نہ نکلا۔ فرمایا جس کے پاس جو ہے جتنا دے گا میں اتنی دعائیں کروں گا، جتنا دے گا میں اتنی دعائیں کروں گا۔ یہودی گھرانے کے اس نوکر کو اس کے مالک نے 4 درہم دے کر سودا سلف خریدنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب وہ سودا سلف خریدنے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے راستے میں محفل میں بیٹھ گیا۔ وہ محفل میں بیٹھا ذکر سن رہا ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے کہا یار 4 درہم ہیں، 4 دعائیں تو کروا لو۔ کتنے ہیں جی؟ 4 درہم ہیں، 4 دعائیں تو کروا لوں نا۔ حق 4 یار کے نعرے آتے ہیں، سبحان اللہ نہیں آتا ہے؟ نعرہ حیدری آتا ہے، سبحان اللہ نہیں آتا ہے؟ ہمیں اور نعرے تو آتے ہیں، باقی باتیں تو آتی ہیں، سبحان اللہ بھی سیکھ لیں، یہ سب سے بڑا نعرہ ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ سب سے بڑا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کیا فرما رہے ہیں، جو جتنے دے گا اتنی دعائیں کروں گا، اس نے اپنی جیب سے 4 درہم نکال کر دیے۔ آپ خوش ہو گئے، فرمایا بول مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، میں یہودی ہوں، میرا مالک بھی یہودی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے دعا کر دی ہے، اب آگے بول کیا چاہتا ہے؟ یہ پہلی دعا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اگلی دعا یہ کر دیں کہ حضرت میں غلام ہوں، اللہ مجھے آزاد فرما دے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی دعا کر دی ہے، جا ہم نے تمہارے لیے دعا کر دی ہے۔ بول تیسری دعا کیا ہے؟ کہنے لگا تیسری دعا یہ ہے کہ میں فقیر ہوں، میں مالدار نہیں ہوں، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، تو آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے غنی کر دے، مجھے مالدار فرما دے۔ کہہ رہا کہ یار یہ بھی دعا کر دی ہے، بول چوتھی کیا مانگتا ہے؟ چوتھا بول کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جڑا چاہتا ہے وہ بولے، واقعی نہ بولے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ اپنی اپنی خواہش تو ہر ایک کے دل میں ہے نا۔ اب یہ بات جب ہم کہتے ہیں تو یہ تخصص نہیں کر رہے کہ کوئی چاہتا نہیں ہے، اب جس کو چاہتا ہو بھی، اب مالک نہ بخشے، مالک کی پھر مرضی ہے نا، لیکن چاہنا تو چاہیے نا، ہماری تمنا تو ہونی چاہیے کہ یا اللہ آج اس محفل میں آئے ہیں، محفل میں جب تک بیٹھے ہیں ذکر خدا اور مصطفیٰ سننے کا صدقہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔
یا اللہ شعبان تیرے محبوب کا مہینہ جا رہا ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میں غوری صاحب سمجھ گیا جب شعبان میں حسین کی ولادت ہوئی پھر سمجھ میں آ گیا واہ یا رسول اللہ، آپ نے اسی لیے فرمایا شعبان میرا مہینہ، سبحان اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اللہ کے مہینے میں بھی ارے تاکرات ہے، اور اس مہینے میں بھی تاکرات ہے جو کہ پچھلے سوموار کو گزر چکی ہے۔ اب مجھے بتائیے میرے محترم، یہ رات کسی کو تلاش کرنی پڑتی ہے؟ تلاش نہیں کرنا پڑتی ہے، یہ رات واضح ہے، یہ رات ظاہر ہے۔ آگے آئیں قبلہ صاحب، یہ رات ظاہر ہے، پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ لیکن تاک رات کے بارے میں کیا حدیث ہے کہ رات تلاش کرو۔ تاک راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا ہے تلاش کرو۔ کیوں؟ اللہ کو بھی آج تک دنیا تلاش ہی کر رہی ہے، کھوج کھورا نہیں مل رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ارے کوئی لیلا کے عشق میں اسے تلاش کرتا رہا اور مجنوں بن گیا ہے، ارے کوئی کسی کے عشق میں اسے تلاش کرتا رہا اور کیا سے کیا بن گیا ہے۔ آج سب اسی کا کھورا کھوج تلاش کر رہے ہیں، لیکن کیا کسی نے دیکھا ہے؟ کیا کسی کو ملا ہے؟ ملتا بھی ہے اور نظر نہیں آتا، لیکن اس جہاں میں کسی نے نہیں دیکھا۔ اس جہاں سے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب عرش بری پر پہنچے، وہاں جا کر دیکھا ہے، اس جہان میں نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کا چونکہ وعدہ ہے۔ اب یہاں مجھے بتائیے، تاک راتوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تاک راتوں میں اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو مصطفیٰ کا مہینہ ہے، میرے آقا بھی آمنہ کے گھر میں ظاہر ہو گئے، اپنی رات کو بھی میرے مصطفیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ جب بھی فرمایا ارے شعبان کی 15 ہو، یہ رات ہماری ہے، کیونکہ مالک نے بڑی حکمت کے بالغہ کے تحت محبوب ایک تیرا مہینہ ہے، ایک میرا مہینہ ہے، ایک بخشش کی رات میں رکھ دیتا ہوں، ایک بخشش کی رات تو رکھ دینا۔ تو یہ بخشش کی راتیں ہیں، تو یہ دن ہے نا گزر رہا ہے، دعا کر رہے ہیں۔ اب جب چوتھی دعا اس نے کی نا کہ یا اللہ بخشش کے لیے میرے لیے دعا کرے کہ اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اب یہ دعائیں ہو گئیں۔ اب وہ خالی ہاتھ واپس جب پہنچا، خالی ہاتھ جب اپنے گھر واپس پہنچا، مالک نے چونکہ سمجھدار تھا، دنا تھا، اس نے دیکھا خالی ہاتھ ہے، کوئی وجہ ہوئی ہوگی، اس لیے جلا بنا نہیں، جلال میں نہیں آیا، غصے میں نہیں آیا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ تجھے سودا سلف لینے بھیجا تھا، ایک تو خالی ہاتھ آیا ہے، دوسرا لیٹ بھی ہوا ہے، تو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت منصور واز فرما رہے تھے، ان کی محفل میں بیٹھ گیا تھا، ان کی محفل میں بیٹھ گیا تھا۔ محفل میں بیٹھنے کا آپ کو اجر و ثواب پتا ہو تو سبحان اللہ کہیں گے نا۔ چونکہ محفل کے بارے میں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ جو مقام ہے جہاں ہم جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں، جہاں سید زادے بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، حافظ قرآن بھی بیٹھے ہیں، ثنا خان بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے بندے بھی بیٹھے ہیں، مومن بیٹھے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہیں، ارے ان میں صاحب کوئی ممکن ہے صاحب اسرار بھی ہو، کوئی بھی کسی قسم کی اس کے اندر ایسی بات ہو جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقرب ہو، اللہ کا بڑا قریبی ہو، اس کی وجہ سے اللہ پوری محفل کو قبول فرما رہا ہو۔ تو یہ محفل چونکہ قبولیت کی ہے، اب محفل میں بیٹھ کر یہ لطف لو۔ اب اس نے جب گھر جا کر مالک نے پوچھا، مالک کے دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ بات اتنی ہے کہ میں مجلس میں بیٹھ گیا تھا، محفل میں بیٹھ گیا تھا، وہاں ایک سائل نے سوال کیا، اللہ کے نام پر مانگا، میں نے اس شرط پر دے دیا کہ 4 دعائیں مانگے، میں نے 4 درہم اللہ کے نام پر دے دیے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آئے ذرا، جو مجھے پانی کا گھونٹ لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا گاج کے آکو سبحان اللہ۔ اب اس نے کہا کہ کیا دعا کروائی ہے؟ اس نے کہا پہلی دعا یہ میں نے کروائی ہے کہ میں نے کہا کہ میں اور میرا مالک یہودی ہیں، دعا کریں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ اس نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، آؤندہ ہے تو تسی بھی پڑھ لو۔
اس نے کیا کہا؟ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھا اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ کہا کہ یہ تو قبول ہو گئی، دوسری کیا دعا کروائی تھی؟ کہا کہ دوسری دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں۔ کہنے لگا جا آج سے میں اللہ کی نام پر تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ دوسری دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ تیسری کیا دعا کروائی تھی؟ کہنے لگا تیسری دعا میں نے یہ کروائی تھی، میں غریب ہوں، میں مالدار نہیں ہوں، دعا فرمائے اللہ مجھے غنی کر دے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کریں اللہ مجھے غنی کر دے، اللہ مجھے غنی کر دے۔ اس نے جب یہ کہا کہ اچھا یہ دعا کروائی ہے، چل میرے پاس 8000 درہم ہے، 4000 درہم تیرے، 4000 میرے، جا آج کے بعد تو بھی غریب نہیں رہے گا، میں بھی غریب نہیں رہوں گا۔ سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ میں آگے چلوں گا۔ ایسے نہ کریں نا میرے محترم، چونکہ جب میں نے پہلے بتا دیا ہے، فضیلت بیان کر دی ہے، یہ ڈیمانڈ کرنا کوئی کسی کی علی آر کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میرے لیے کوئی باعث شرمندگی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے ڈیمانڈ کروں گا، نہیں۔ کچھ لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ جی بندہ بات ہی ایسی سنائے سبحان اللہ نکل آئے، وہ یہاں پورا قرآن سناؤ سبحان اللہ نہیں نکلتی لوگوں کی زبان سے، کیا کریں؟ نصیب و لال کو سن رہے ہو تو اللہ گلہ ہو رہا ہوتا ہے، کیا کریں؟ ہم معاشرے کو بتائیں سمجھائیں تو پھر ہی نکلے گی نا۔ اب جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ ادھر سبحان اللہ ادھر ہلا گلا کرنے کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ، جنت میں تیرے نام کا درخت لگا دیا جائے۔ سبحان اللہ کہہ لو کہ ایک ہی لوانا ہے، یعنی آپ تو ہیں جیسے شرط لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لے صاحب سبحان اللہ، اگر ہم ہماری زبان سے نکل گئی نا تو ہمیں پکڑنا، ٹھیک ہے؟ یہ تو سبحان اللہ کے ساتھ شرط لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہ لے ہم نہیں نکلنے دیں گے اپنی زبان سے تجھے۔ اللہ کے فضل سے ذکر کرنا بھی جانتے ہیں، ذکر کروانا بھی جانتے ہیں، ذکر کرنا بھی جانتے ہیں، ذکر کروانا بھی جانتے ہیں۔ ویسے تو جاٹ جو ہے نا، جاٹ برادری، یاد رکھیے گا، لوگ سمجھتے ہوں گے ان میں شاید ہی کوئی ہوتا ہے، لیکن ان میں اگر کوئی بن جائے نا خواجہ شمس الدین سیالوی تو پھر مہر علی ان کی جا کے بیعت کرتا ہے، مہر علی پھر ان کی جا کے بیعت کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر سید زادہ جا کر بیعت کرتا ہے۔ اب اگر میں نے اس کا الٹ پیش کرنا شروع کر دیا، پھر اگر یاد رکھو سادات کی بات کروں تو میں جانتے ہو یہ ہیں کون جن کے لیے میں نے اتنا تردد کیا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ نیچے بیٹھیں گے تو میں نیچے نہیں بیٹھوں گا، میں یعنی اوپر نہیں بیٹھوں گا، میں برابری نہیں کر سکتا، اور اگر برابری نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کے اوپر تو نہ بیٹھوں نا۔ تو میں نے کہا کہ پہلے ڈاکٹر صاحب کرسیاں لے کر آئیں، ہم بیٹھیں گے تو پھر ٹھیک ہے، اگر میرے اکیلے کے لیے کرسی رکھنی ہے تو نہیں رکھنی۔ زبان سے صرف ادب نہیں، عمل پریکٹیکل ادب ہونا چاہیے، پریکٹیکل ادب ہونا چاہیے۔ کچھ کی زبان پر تو ہے لیکن پریکٹیکل کرتے وقت نہیں آتا ہے۔ اگر آؤ پریکٹیکل کرنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، قرآن تھیوری ہے، آل رسول اس کا پریکٹیکل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن تھیوری ہے، آل رسول اس کا پریکٹیکل ہے۔ ارے اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا نا، نحن نزلنا الذکر وإن لہ لحافظون، قرآن کی تھیوری ہے، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کربلا میں کس نے حفاظت کی ہے؟ سبحان اللہ کے ساتھ مجھے بتائیں نا، مجھے پتا چلے کربلا میں کس نے حفاظت کی ہے۔ اب ذرا بتائیے کربلا میں کون حفاظت کر گیا ہے؟ اب مجھے بتائیں، دسکا کی کسی بھی مسجد میں اگر مصلی پر حافظ قرآن پڑھتا پڑھتا بھول جائے، اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ مرکزی جامع مسجد نور میں پڑھتا پڑھتا بھول جائے، اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ امام صاحب میں سیالکوٹ میں چلے جائیں، وہاں کوئی پڑھتا پڑھتا بھول جائے، اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ داتا صاحب کی مسجد میں کوئی پڑھتا پڑھتا بھول جائے، اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ بغداد شریف میں غوث جلی کے آستانے پر جو مسجد ہے، جس میں چاروں فقہا کے منبر موجود ہیں، محرابیں موجود ہیں،
चारों फिका शाफी का मिंबर और महराब भी मौजूद है, फिका हम्बली का, फिका हनफी का, फिका मालिकी का, चारों के मिंबर और महराब मौजूद हैं। अब मुझे बताओ, जो गौसे जली के आस्थाने पर कुरान पढ़ता पढ़ता भूल जाए उसे हाफिज कुरान कहते हैं। जो हरम काबा में कुरान पढ़ता पढ़ता भूल जाए उसे हाफिज कुरान कहते हैं। जो मदीना मुनव्वरा शरीफ में मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ता पढ़ता भूल जाए उसे हाफिज कुरान कहते हैं। लेकिन जो करबला के मैदान में सर से जिसका तन से जुदा हो जाए और फिर भी कुरान पढ़ना ना भूला जाए उसे हाफिज कुरान नहीं, मुहाफिज कुरान कहा जाता है। नाराए तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जो शेर बोला था ना, शेर के दौरान मैं भी सोच रहा था कि लफ्ज उनके शयान कहाँ से लाऊं, लफ्ज में उनके शयान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब का कलमदान कहाँ से लाऊं। निकालो बुखारी से, बुखारी के अंदर है, मेरे मुस्तफा की नात हजरत अबू तालिब ने लिखी है और मौजूद है बुखारी में। लफ्ज में उनके शयान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब का कलमदान कहाँ से लाऊं। आप कहते हैं कि उनकी सना बयान करो, आप कहते हैं कि उनकी सना बयान करो, मैं भला दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं, मैं भला दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं। अरे पहले इस घराने को समझो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि जहां से हमें ईमान मिला है, जहां से हमें कुरान मिला है, यहां से हमें ईमान मिला है। तीनों का इख्तिताम करूं तो अली पर पहुंचता है, क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया अली कुल्ले ईमान है। मुस्तफा ने फरमाया अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। बोलिए अब जरा मुझे पूछूं कि जो दोस्तों ने डिमांड कर रखी है मैं उसकी तरफ आना चाह रहा था, लेकिन आप नहीं सुनना चाह रहे थे वो बात, मैं अब वो बात मुकम्मल कर लूं या ये बातें पूरी करूं। बोलिए, चूंकि ये पता क्या है, वक्त को मैंने देखना है ना, मैं वक्त के मुताबिक, चूंकि मैं समा खराशी का आदी नहीं हूं, लेकिन मैं मेरी ख्वाहिश के बावजूद जनाब किबला कारी इफ्तिखार साहब दामद बरकातहू, ये हमारे जामिया दारुल उलूम नक्शबंदिया, ये वहाँ के पढ़े हुए फाजिल हैं, और कारी जनाब मुनीर अहमद जलाली साहब दामद बरकातहू, ये मुदर्रिस भी रहे, सब कुछ यहाँ इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत की है, और इन्हीं का अदब एहतराम सीखते सीखते यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपको भी कदर है तो सुभान अल्लाह के साथ बता दीजिए मुझे। इन्हें नात का वक्त आपने बाद में देना है, पढ़ लिया तो हम पढ़ लेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, ये खत्म पढ़ने के, ठीक है डॉक्टर साहब ये खत्म पढ़ेंगे। अब मैं गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं, गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं, चूंकि ये घराना क्या है, जिस घराने की नौकरी करके इब्ने हब्बान जैसा साइंसदान बन जाता है। इब्ने हब्बान ने नौकरी की है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 1500 साल पहले फरमाया। डॉक्टर साहब किधर गए हैं? डॉक्टर साहब ये जरा सामने आइए। पानी का फार्मूला क्या है? H2O, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसके मजमूए का नाम पानी है। आज की साइंस ये कह रही है इब्ने हब्बान नौकर है, पानी बरता रहा है आमिना के लाल के आले रसूल का, इस घराने का, सैयदजादे का, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के घर का नौकर था, उनका पानी बरता था ये। उसने जब ये सुना ना मुर्शिद करीम से, मुर्शिद ने क्या फरमाया? मुर्शिद ने फरमाया सुन इब्ने हब्बान, पानी 2 गैसों का मजमुआ है,
یہ HO2 یہ آپ نے نام دیے ہیں نا, آج کی میڈیکل سائنس نے نام دیا ہے نا. اگر میں ایسے ایسے راز کھولوں کہ اس گھرانے نے ہی سائنس دی ہے, اسی گھر نے ہمیں قرآن دیا ہے, تو قرآن اور سائنس کو ملاتا چلا جا, دنیا کے تمام اسرار و رموز کھل کر تیرے سامنے چلے آتے جائیں گے. یہ گھرانہ ہے کون سا؟ یہ گھرانہ ہے کیا؟ علی کعبے کا گوہر ہے, علی کعبے کا گوہر ہے, علی زہرا کا شوہر ہے, علی لاپتہ ہے, علی ہر درد کی دوا ہے, علی حاجت روا ہے, علی مشکل کشا ہے. پھر کہتا ہوں علی کعبے کا گوہر ہے, علی زہرا کا شوہر ہے, علی لاپتہ ہے, علی ہر درد کی دوا ہے, علی حاجت روا ہے, علی مشکل کشا ہے, علی شاہ زمن ہے, علی خیبر شکن ہے, علی نور علی نور کی تنویر ہے, علی معمار نبوت کی تعمیر ہے, علی ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے, علی غیرت الہیہ کی شمشیر ہے. ہر ولی علی کا غلام ہے, ہر ولی علی کا غلام ہے, عقلوں سے والا علی کا مقام ہے. کیونکہ کعبے چ ولادت ہے دردی, مسجد شہادت ہے دردی, فرمان ہے کملی والدہ ہے دید عبادت ہے دردی. نعرہ حیدری حیدری حیدری. میں وقت کی طرف دیکھ رہا ہوں چونکہ میں سمیٹنے کی طرف جانا چاہتا ہوں. سمیٹیں, پہلے وہ مکمل کروں. چوتھی دعا کیا تھی بولیے؟ میں اللہ کرے جس کی زبان سے نکلا ہے اس کے صدقے سے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے. یاد تو کیا ہے نا, یاد تو رکھا ہے نا. اب اس نے کہا کہ چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہنے لگا چوتھی دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ میں گناہگار ہوں, اللہ مجھے بخش دے, میرے لیے دعا فرما دیں. اس نے کہا یہاں تک میں کر سکتا تھا, آگے میرا مالک جانے اور تو جانے. یہاں تک میں کر سکتا تھا, میں نے کر دیا. تو نے دعا کروائی کہ ہم دونوں بے ایمان ہیں, کلمہ پڑھ کے ایمان والے بن گئے ہیں. تو نے دعا کروائی کہ میں غلام ہوں, آزاد ہو جاؤں, میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. تو نے دعا کروائی کہ میں غنی ہو جاؤں, مالدار ہو جاؤں, میں نے مال آدھا آدھا بانٹ کر میں نے تجھے بھی غنی کر دیا ہے, اور خود میں فقیر نہیں بن گیا, میرا مال کم نہیں ہو گیا ہے. الحمدللہ اگر تو 4000 دینار کا مالک ہے, درہم کا مالک ہے, تو میں بھی 4000 درہم کا مالک ہوں. تو بھی غنی ہے, میں بھی غنی ہوں, دونوں مالدار ہو گئے ہیں. کہا کہ اچھا اب مغفرت والی بات جو ہے اللہ پہ چھوڑتا ہوں, میں نہیں کر سکتا تیری بخشش, میں نہیں مغفرت کر سکتا, یہ مالک کا کام ہے, گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ ہی ہے. اب اس نے جب یہ بات کی نا تو اب اس نے کہا کہ ایسا ہے, رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے میں تو اکثر جو ہے دعا کے وقت جو ہے نا ایک فکرہ بولا کرتا ہوں, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ یار آنکھیں بند ہو, مقدر کا ستارہ جاگ اٹھے, آمینہ کے لال کا دیدار ہو جائے, آمینہ کے لال کا دیدار ہو جائے. رات کو درود و سلام پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگی. جس نے آزاد کیا تھا, جس نے مال دیا تھا, کلمہ پڑھا تھا, اور وہ دونوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تھا. اب وہ پہلے مالک تھا, اب وہ مالک نہیں رہا. اسے ہاتف سے آواز آتی ہے, جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر دیا, جو ہمارا کام ہے ہم کر دیتے ہیں. جاؤ ہم نے تمہیں بھی بخش دیا ہے, اور تیرے آزاد کردہ غلام کو بھی بخش دیا ہے. سبحان اللہ. اور صبح اٹھ کر منصور کے پاس جانا اور کہنا کہ آپ کی مجلس واعظ میں جتنے لوگ آئے تھے, میں نے تمہارے اس آزاد کردہ غلام کی وجہ سے میں نے تمام کو بخش دیا ہے, تمام کی مغفرت فرما دی ہے. یارو پتہ نہیں وجہ کیا ہے, لوگ آج تک دعا سے ابھی تک ڈرتے ہیں. مجھے ابھی بھی راستے میں آپ نے جنہوں کو پک کرنے کے لیے بھیجا تھا, وہ فرما رہے تھے کہ وہاں حرم میں پیر صاحب ہم وہاں جب دعا نماز پڑھتے ہیں تو وہاں دعا نہیں ہوتی, وہاں پر دعا نہیں ہوتی. تو یہ دلیل نہیں ہے, چاہے مدینہ شریف کی مسجد ہو چاہے مکہ شریف کی مسجد ہو, یہ یاد رکھیے. وہاں اگر دعا نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ دلیل نہیں ہے یار مکے میں نہیں ہوتی تو یہاں کیوں پڑھیں, مدینے میں نہیں ہوتی تو یہاں کیوں پڑھیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر دلیل ہے تو پھر
جس وقت وہاں نماز ہوتی ہے اسی وقت ہم یہاں پڑھ سکتے ہیں، بالخصوص فجر اور مغرب کی 2 گھنٹے کا فرق ہے، بولے نا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، تو پہلے تو وقت ملا، ٹھیک ہے، جب وقت ایک جیسا نہیں ہے تو پھر ان کا مزاج اور ہے، وہ شریعت کے مطابق چلتے ہیں، نہیں طبیعت کے مطابق چلتے ہیں، ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ کس طرح چلتے ہیں؟ وہ طبیعت کے مطابق چلتے ہیں، اور ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں، ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں۔ آمینہ کے لال نے فرمایا جب بھی فرض نماز ادا کر لو، دعا کی قبولیت کا لمحہ وہ بھی ہے، اس میں دعا مانگو، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ فرض نماز کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب دعا کرنے کے لیے میں نے جب سوچا نہ پڑھا، میں نے کہا بڑے لوگ اکثر کہتے ہیں، تو میں نے جب ایک دن حدیث پڑھی تو حدیث کو پڑھتے میں محظوظ بھی ہوا اور ایک مسئلہ حل بھی ہو گیا۔ کچھ لوگ جنازے کی بات کہتے ہیں جی ہو گئی دعا، جی ہو گئی دعا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس کی دعا قبول کرنی ہو اسے دعا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، جس کی دعا اللہ نے قبول نہیں کرنی اسے دعا کی توفیق ہی نہیں عطا فرماتا ہے، اسے دعا کی توفیق ہی عطا نہیں فرماتا ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے گھڑی یا چھڑی دکھائی جائے، مجھے چٹ لکھ کر بھیجا جائے، نہیں میرے محترم، جس طرح آپ محبت سے بلاتے ہیں پھر ہمارا بھی یہ جی چاہتا ہے کہ محبت سے گفتگو کریں، محبت سے محبت کی باتیں کریں، اور اس دوران اگر کوئی ناگوار میرا کوئی لفظ آپ کو لگا ہو تو وہ یہی لگا ہوگا کہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ اگر کوئی ناگواری والا لفظ ہوگا تو وہ یہی ہوگا نا کہ سبحان اللہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، باقی کوئی ناگواری والی بات تو نہیں ہوئی، سبحان اللہ ہی میں نے کہا نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی آپ کی مرضی ہے، نو دا بال ان یور کورٹ، میں آپ کو نمبر دے دوں گا، ٹھیک ہے، آپ نے سینڈ کر دینا ہے، اللہ مجھے بھی اجر دے گا، آپ کو بھی اجر دے گا۔ آخری بات کریں جی، جی ڈاکٹر صاحب 1955 کی بات، کب کی؟ 1955 میں یہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں کی طرف جو ہے نا دروازہ، وہ سونے کا دروازہ نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ 70 کے بعد، یہ 77 تک یہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اس نے لگوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سونے کے دروازہ لگوانے کے صدقے اس کی بخشش فرما دے۔ یقینی طور پر اللہ کے ولی کی جس نے اتنا ادب کیا، اتنی حیا کی ہے، کہنے لگا کہ نہیں یار، وہ عثمان علی بن عثمان اور امام حسن کا شہزادہ ہو، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہ بھی لگے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آج جس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے نا، یہ حسنی ہے، یہ حسینی ہے، لوگ اس کا ذکر بھی چھوڑ رہے ہیں، لوگ اس کا دامن بھی چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے امام حسن کو 2 بیٹے عطا فرمائے، حسن مثنی اور سید زید شہید۔ حسن مثنی کے 8ویں شہزادے اور سید زید شہید کے 8ویں شہزادے، دونوں کو ایک امام حسن کے 2 شہزادے، دونوں کے شہزادوں کو آگے تقسیم کرنے لگا ہوں۔ ایک 8ویں شہزادے کو داتا علی کہا جاتا ہے اور ایک کے 8ویں شہزادے کو غوث جلی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کریں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان پتہ چلے واقعی سننی بیٹھے نے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آخری گل میں سنان لگا نا، آخری گل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں سے پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن اسلام کی تبلیغ کے لیے یو کے میں گیا۔ یو کے میں جا کر انہوں نے تبلیغ کر کے انہوں نے ایک بندے کو، ایک عیسائی کو آمادہ کرنا چاہا، لیکن وہ پہلے ہی آمادہ تھا، کیونکہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ ادھر بندہ جب نیت کرتا ہے تو پروردگار
اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے۔ ارے راستہ بن گیا، نیت اس کی تھی کہ میں کلمہ پڑھوں گا، لیکن ایک شرط تھی۔ حضرت آصف بن برقیہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تھے۔ سب کو پتا ہے نا، جتنے پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوانوں کو بھی پتا ہے نا، سب نے سن رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کرام کا یہ مہربانی ہے کہ وہ آپ کو علماء نے جو بتایا ہوا ہے آپ نے اسے یاد رکھا، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ لیکن علماء کی یہ مہربانی کہ انہوں نے آپ کو ہر بات سنائی ہوئی ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کہنے لگا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، اسی تو بند کرنے ہیں نا چنگی پلی، جو پلک جھپکتی ہے نا وہ تو نہیں پتا لگتا نہ مینوں نہ تانوں، ٹھیک ہے۔ پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ تو آپ نے اس کی بات کو قبول کیا تھا۔ قال الذی افریت من الجن، یہ قال افریت من الجن قرآن پاک کی آیت ہے، حافظ قرآن موجود ہیں۔ قال افریت من الجن، جنوں میں ایک افریت بہت طاقتور خبیث طاقتور جو ہے نا وہ جن تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں لے کر آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، اس کا مطلب ہے نبی کو علم ہوتا ہے میری محفل میں کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے جو ہماری محفل ختم ہونے سے پہلے لے آئے۔ چونکہ آپ نے نگاہ دوڑائی نا تو ملکہ بلقیس 3 میل دور تھی، 3 میل دور، تو 3 میل دور فجر سے زور تک ان کی محفل ہوتی تھی، مجلس ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اتنی دیر میں اس نے تو پہلے آ جانا تھا، پہلے آ جانا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں تو بیٹھ جا، جن کو کہا تو رہنے دے، تو کس کو کہا؟ آصف بن برقیہ، تو بول۔ کہنے لگا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس عیسائی نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت کیسے آیا تھا، میں پھر کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے کلمہ تو پڑھو۔ اب وہ کلمہ پڑھ لیا، اس کے نصیب میں تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو اب اس نے کیا کیا، بعد میں اس نے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ، اب پتا ہوتا تو بتاتے۔ ولیوں کا منکر بندہ ہو اس کو کیا پتا کہ آصف بن برقیہ کیسے لے کر آیا تھا، یہ تو کوئی ولیوں کا ماننے والا ہی ہوگا نا، کوئی سید زادوں کا ماننے والا ہی ہوگا نا۔ یاد رکھیں، مجھے بتائیں کہاں موریں لگتی ہیں، ولایت کی موریں کہاں سے لگتی ہیں؟ او مینوں دسو جٹاں دے گھروں لگدیاں نے، کتھوں لگدیاں نے؟ یا غوث جلی لگاتے ہیں یا مولا علی لگاتے ہیں۔ اور یہ بھی تقسیم کس وجہ سے ہوئی ہے کہ یاد رکھیے، میں بتا دوں آپ کو، یا غوث جلی لگاتے ہیں یا مولا علی لگاتے ہیں۔ ارے غوث جلی سے پہلے مولا علی لگاتے تھے، جب غوث جلی آ گئے تو پھر یہ کام آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ کس طرح؟ ایک ملنگ دنیا سے تنگ، اسے ایک بندہ بڑا تنگ کرتا تھا، وہ تو بڑا یا علی کہتا ہے، یا علی مدد۔ اگر اتنا ہی یا علی آ جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو علی نو کو میرا گٹا پنے، مطہر اس کے ہاتھ میں تھی، مطہر سمجھتے ہو نا، مطہر اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے ماری، گٹا توڑ دیا۔ جب گٹا توڑ دیا کہنے لگا لے توڑ دیتا ہے، کہنے لگا یہ تو تم توڑیا ہے، کہنے لگا چھوٹے موٹے کام تے علی دے ملنگ کر دینے، مولا نو بڑے کماں لے بلائی دا ہے۔ مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ حق ہے کہ آپ ولایت پر مہر لگاتے ہیں، ولیوں کی ولایت پر مہر لگاتے ہیں، آپ ہی مہر لگاتے ہیں، لیکن اب یہ کام آپ نے اپنے بیٹے حسن کے 8ویں شہزادے غوث جلی کے سپرد فرمایا ہوا ہے۔
بن کے دکھاؤ ولی مجھے آل رسول کا دامن چھوڑ کر. نہیں بن سکتے. اب کیا ہوا؟ اسے کہنے لگے چل پاکستان لے چلتے تجھے. پاکستان آ گئے. لاہور میں لا کر کبھی وہ انہوں نے اپنے گرو کے سامنے پیش کیا. اب گرو ان کا کہنے لگا کہ پتہ تو مینوں ہی نہیں کہ میں لے کے آیا. وہ پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے. تم نے یہ کیا شرط رکھی تھی؟ کہنے لگے جی بس اس نے شرط ہی ایسی رکھ دی ہے تو اب بتائیں اس کو. کہنے لگا مجھے کیا پتا کہ کیسے لے کر آئے تھے. اب میرا یہ ہاتھ خالی ہے نا. ٹھیک ہے واپس آئے تو اس کے اندر کچھ ہو تو پھر آپ بھی دیکھ کر حیران تو ہوں گے نا. ہوں گے نا بولیے. اب یہ ذرا توجہ چاہوں گا. آخری بات اور سمیٹ رہا ہوں. اب جب لاہور میں اس کو روزانہ وہ ٹال مٹول دیتے بالآخر طریقہ واردات سادات اکرام یہ نکالا. انہوں نے طریقہ واردات یہ نکالا. کبھی جلو پارک, کبھی لاہور چڑیا گھر, کبھی عجائب گھر. ایک دن کہنے لگا آج اسے شدرے لے جاؤ, وہاں اسے جا کر شدرہ دکھاؤ. واپسی پہ اور بادشاہی مسجد دکھانا, مینار پاکستان دکھانا. ٹھیک ہے اور واپس لے آنا. شام ہو جائے گی. شام کا وقت قریب ہوا. بادشاہی مسجد مینار پاکستان دیکھنے کے بعد جب یہ جا رہے تھے نا تو اس روڈ پر چڑھے نا جہاں داتا علی اجویری کا مزار ہے, تو ان کے دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی. دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی. قاری صاحب ایک طرف کہتے ہیں مر گئے, اچھا دوسروں کو کہتے ہیں مر گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈر گئے ہیں. اگر ولی مر گئے ہیں تو تم کیوں ڈر گئے؟ یہ ڈر گئے, گھبرا گئے, پریشان کہ کہیں اس کی نظر نہ پڑ جائے. داتا گنج بخش علی حجویری کے آستانے پر نظر نہ پڑ جائے. اچانک اس نے انگلش میں بات کی. کہنے لگا کہ یار مجھے کوئی خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے باتوں میں بڑا لگایا لیکن خوشبو تو آ ہی جاتی ہے نا. یہ تو انو ہی آئی ہے, بیٹھے ہیں کسی ذکر سن دے تو کہو سبحان اللہ پتہ چلے, سبحان اللہ, تاکہ پتہ چلے. اب ذرا غور فرمائیں چونکہ بات سمیٹ رہا ہوں. اب جب خوشبو آئی تو کہنے لگے, چونکہ منکر تھے اولیاء کے, داتا علی کے منکر تھے, چونکہ آل رسول کے منکر تھے, ولیوں کے منکر تھے, ارے سادات کے منکر تھے. اب کیا کیا؟ کہنے لگے کہ یار یہ نا شرک کا مرکز ہے, یہاں پر شرک کی بدبو آ رہی ہے. اس نے کہا مولویو, او مولویو, میں بے ایمان تھا, میں مشرک تھا. چند دن پہلے میں نے کلمہ پڑھا ہے. شرک کی بدبو اور ایمان کی خوشبو کسے کہا جاتا ہے یہ میں بہتر جانتا ہوں. یہ شرک کی بدبو نہیں, ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب مرتے کیا نہ کرتے. کہنے لگے کامبو آف داتا گنج بخش علی حجویری, یہاں مزار ہے داتا گنج بخش علی حجویری کا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جانا چاہتا ہوں. اب پھنس گئے. اب پھنس گئے جب داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سونے کا دروازہ لگا ہے نا, اس وقت نہیں لگا ہوا تھا, وہاں سے اوپر چڑھے, سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. آگے ایک اللہ کے ولی سفید پوش امامہ سر پر باندھا ہوا, آپ نے استقبال کیا. ویلکم ٹو دا کامبو آف ڈاکٹر گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اس سے پوچھا what would you like, hot coffee or cold drink. موسم سرما تھا. کہنے لگا کہ میں ہاٹ کافی پینا پسند کروں گا. کہا کہ اچھا. انہوں نے یوں کیا, یوں کیا اور یوں دیا, یوں کیا اور یوں دیا. کہیں سے منگوائی نہیں ہے, یوں فضا میں ہاتھ بلند کیا اور یوں دیا. کہا کہ یہ لو, یہ ہے کپ آف ٹی, ہاٹ کافی. اس نے جب کپ دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا, اس کے ہاتھ کانپنے لگے. ساتھی سمجھ گئے یہ کانپ رہا ہے. انہوں نے فوراً اس کے ہاتھ سے کپ آف ہاٹ کافی وہ پکڑ دیا. جب کپ پکڑ کر رکھا وہ بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آیا تو اب کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے.
کہنے لگا جاؤ دفع ہو جاؤ، یہ شرک کا مرکز نہیں ہے، ایمان کا مرکز ہے۔ سبحان اللہ۔ جا کے اپنے گرو سے کہہ دینا جو بات تم نہیں بتا سکے، علی حجویری نے قبر انور سے نکل کر استقبال کر کے مجھے بتا دیا ہے۔ یہ تجھے کیا بتائیں گے جو سید زادوں کے منکر ہیں، جو آل رسول کے منکر ہیں، جو اللہ کے ولیوں کے منکر ہیں، یہ تجھے کیا بتائیں گے؟ تجھے میں بتاتا ہوں پینا کیا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کافی پینا چاہتا ہوں، یہ کپ جو ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے، لندن میں میرے گھر کا کپ ہے، وہاں سے علی حجویری نے مجھے لا کر پیش کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے ملکہ بلقیس کا تخت اس طرح سے برقیہ لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میرے محترم، یہ اولاد علی کا صدقہ ہے، یہ پنجتن پاک کا صدقہ ہے جو بٹ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، تاجدار صداقت کانفرنس جب ہم مناتے ہیں تو صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن نہیں میرے محترم، پورا سال سب صحابہ کا ذکر کرو، پورا سال سب صحابہ کا ذکر کرو۔ ہمارے پاس دن کا وقت کا کوئی یہ محتاج نہیں ہے، کسی کا کوئی بھی وقت کا محتاج نہیں ہے۔ ان کا ذکر جب بھی کرو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں معافی عطا فرمانے والا ہے۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، کسی کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، سمجھ میں جو نہ آ سکے وہی اعجاز ہوتا ہے۔ جہاں پر ختم ہوتی ہیں حدیں حسن یوسف کی، جہاں پر ختم ہوتی ہیں حدیں حسن یوسف کی، وہیں سے حسن مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ایک شعر آپ کے ذوق کے مطابق اور دیتا چلا جاؤں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جہاں آپ یہ سن رہے ہیں، ایک اور پیش کرتا ہوں۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت غلام بن کر مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ وما علینا